السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ آدم بھیجا، نوح آئے، یونس کو بھیجا، یہ سب نعمتیں ہیں نا۔ شیس آئے، داؤد کو بھیجا، لوط آئے، نوح آئے، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل آئے، سلیمان آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یہ سب میری نعمتیں ہیں، یاد کرو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے یاد دلائی ہیں دعوت فکر دے کر، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جس پہ دعوت فکر نہیں دی، دعوت شکر دیتے ہوئے خود بھی ناز کیا کہ اس نعمت پر مجھے بھی ناز ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ پتہ ہے وہ نعمت آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول۔ آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، وہ رسول۔ دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی، وہ رسول۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی، وہ رسول۔ محفل صفاکیوں، محفل صفاکیوں وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ یہ اللہ کی نعمت جس پر اسے بھی ناز ہے۔ فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی، وہ رسول۔ گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی، وہ رسول۔ زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی، وہ رسول۔ جس کی ایک ایک سانس قانون الہی، وہ رسول۔ جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جان بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے بگڑے ہوئے جانوروں کو انسان کامل بنا ڈالا، بگڑے ہوئے جانوروں کو انسان کامل بنا ڈالا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، جو پیغمبر اعظم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی۔ ولی وہ کہ بے وارثوں کا ہے والی، وہ آلہ وہ مولا کے، وہ مولا سلاطین جس کے موالی، وہ آلہ کے طرح مساوات ڈالی، وہ طاہر کے دل بھی قدورت سے خالی، وہ امی کہ مسجد میں قرآن بکف ہے، وہ دریا کے ساحل پہ طوفان بکف ہے۔ اللہ کا وہ انعام عظیم، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی
خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ جو سویا تھا احساس اس کو جگایا، جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا، اخوت کا یوں جس نے چشمہ بہایا، کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا۔ محبت سکھا دی عداوت بھلا دی، لگا دی آگ اور وہ آتش بجھا دی۔ هو افصح بمقاله هو اکمل بنواله صلی اللہ علیہ وسلم، هو اعظم بجلاله هو افقد بمثاله هو اکمل بنواله هو اعظم بجلاله هو حامد ومحمد هو ماجد وممجد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی، ہے اسی کا فیض جہان میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہے اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں۔ میں نے کل بھی کہا اللہ نے اپنی عبادت کو بھی اپنے محبوب کے تذکرے کے بغیر قبول نہیں کیا۔ فرمایا میری عبادت کے لیے آتے ہو، میرے عابد بن کے آتے ہو بھی تو میرے محبوب پر درود بھیجنا نہ بھولنا۔ پڑھتے ہیں نا آپ نماز میں، اللہم صلی علی محمد، نماز میں درود پڑھتے ہیں نا آپ، کون سا؟ ہاں، اس کا جواب آپ نے بڑا اچھا دے دیا، پڑھ کے سنا دیا۔ ایک جواب اور بھی ہے کہ اصلی درود، آرٹیفیشل نہیں، جو آج کل امت کو لڑانے کے لیے، امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے جو ایکسٹرا ٹریڈ مارک بنایا جا رہا ہے وہ نہیں، اصلی درود جو نماز میں اللہ نے پسند فرمایا۔ اور کس وقت پڑھتے ہیں آپ؟ جب آپ التحیات کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کبھی غور فرمایا؟ جب آپ قائم ہیں اگر درود پڑھیں گے تو سجدہ سہو ادا کرنا ہوگا، جب آپ رکوع میں ہیں اگر درود پڑھیں گے تو سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا، جب آپ سجدے میں ہیں اگر درود پڑھا تو سجدہ سہو کے کیا معنی ہے؟ غلطی ہو گئی تھی، ازالہ کرنا ہے۔ اب درود پڑھنا غلطی ہے؟ درود پڑھے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حق تعالی نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھو ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور جو اللہ توفیق دیتا ہے ہم نیکیاں کرتے ہیں، وہ ہمارا کرنے کا کام ہے۔ ان تمام کاموں میں اللہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ ہم اس کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اس کے سجدے کرتے ہیں، ہم اس کا رکوع کرتے ہیں، ہم اس کا قیام کرتے ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، ہم اس کے گھر کی زیارت کے لیے حج پہ جاتے ہیں۔ یہ سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ بس ایک کام ہے جس میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ایک کام ہے جس میں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے
جو تمہیں کہا جا رہا ہے رب العالمین نے فرمایا وہ ہم بھی کرتے ہیں، میں بھی اور میرے فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی رسول پر درود بھیجا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کیف نصلی علیک، اللہ کے رسول ہم کیسے درود پڑھا کریں؟ فرمایا صلو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میں یاد کر رہا تھا یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس پر اسے بھی ناز ہے، فرمایا میں نے یہ نعمت تمہارے دامن میں ڈال دی۔ جی دوستو، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔